لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی عظیم کتاب الجامع الصحیح، اس کا تعارف ہمارے دروس چل رہے تھے۔ 6 پہلوؤں پر بات ہو چکی ہے۔ آج ہماری بات ہوگی امام بخاری کی شرائط۔ یہ اور اس کے بعد والا عنوان بہت اہم ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر احادیث کو مرتب اور مدون کرنے کے لیے کون سی شرائط ملحوظ رکھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ شرائط انہوں نے کہیں درج تو نہیں کی کہ میں فلاں شرائط کو ملحوظ رکھوں گا، البتہ اہل علم نے ان کی اس عظیم کتاب کے مطالعہ سے، امام بخاری کے اسلوب سے کچھ شرطوں کا انہوں نے وضاحت فرمائی ہے کہ امام بخاری کے مد نظر فلاں شرطیں تھیں۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ دیگر محدثین ان کی شرائط کی بنسبت امام بخاری کی شرائط زیادہ کڑی تھی، زیادہ سخت تھی، حتیٰ کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی شرطوں سے بھی امام بخاری کی شرط بہت سخت تھی، جس کی وجہ سے ان کی کتاب کے اندر جتنے بھی مرفوع روایات درج کی ہیں بعض سند متصل سند کے ساتھ، وہ تمام کے تمام صحیح ہے۔ اس سلسلے میں 2 باتوں کو مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ ایک تو صحیح حدیث کے انتخاب کے لیے روایات میں 2 چیزوں کا بنیادی طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک راوی کی ذاتی حیثیت، جس میں اس کا عادل ہونا، ضابط ہونا اور اس طرح متقی ہونا، یہ تمام شرائط ہیں۔ اور روایت کے اندر دوسری بات جو ملحوظ رکھی جاتی ہے وہ راوی کا اپنے شیخ سے تعلق اور ربط، یہ ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر یہ 5 طبقات بیان کیے ہیں، تو ان 5 طبقات کو مد نظر رکھا جائے تو ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کا اسلوب کافی حد تک سمجھ آ جائے گا۔ حافظ صاحب نے راویوں کے 5 طبقات مندرجہ ذیل بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، قوی الضبط و کثیر الملازمہ، مطلب کہ وہ راوی جن کا ضبط، حفظ اور ضبط بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شیخ، اپنے استاد کے ساتھ صحبت، ان کے ساتھ رہنا، یہ بھی لمبا عرصہ ان کا رہا ہے۔ تو دونوں ہی صفتیں اعلیٰ درجے کی ہیں، جیسے کہ امام زہری کے شاگردوں میں سے یونس بن یزید ایلی اور عقیل بن خالد ایلی اور امام مالک بن انس، سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ، یہ تمام کے تمام ضبط کے اندر بھی اعلیٰ درجے کے تھے اور اپنے شیخ کے ساتھ لمبا عرصہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا طبقہ قوی الضبط و قلیل الملازمہ، یعنی وہ راوی جن کا ضبط اور حفظ تو بہت اعلیٰ درجے کا تھا، لیکن اپنے شیوخ کے ساتھ زیادہ لمبی مدت وہ نہیں رہے، جیسے امام زہری کے شاگردوں میں سے ابو عمر عبد الرحمن الاوزاعی، لیث بن سعد مصری اور عبد الرحمن بن خالد ہیں۔ یہ تمام حفظ اور ضبط میں تو اعلیٰ درجے کے تھے، لیکن اپنے شیخ کے ساتھ زیادہ عرصہ ان کو گزارنے کا موقع نہیں ملا۔ تیسرا طبقہ قلیل الضبط و کثیر الملازمہ، وہ راوی جن کا ضبط تو اعلیٰ درجے کا نہیں، ضبط اور اتقان اعلیٰ درجے کا نہیں، البتہ اپنے شیوخ کے ساتھ وہ عرصہ طویل رہی ہے، اپنے شیخ کی صحبت میں لمبی دیر رہے ہیں، جیسے امام زہری کے شاگردوں میں سے جعفر بن برقان، سفیان بن حسین اور اسحاق بن یحییٰ رحمہم اللہ ہیں۔ نمبر 4، چوتھا طبقہ قلیل الضبط و قلیل الملازمہ، یعنی وہ راوی جن کا حفظ اور ضبط وہ بھی کمزور تھا، اعلیٰ درجے کا نہیں تھا، کمزور سے مراد کم تھا، قلیل تھا، اور اپنے شیوخ کے ساتھ لمبی مدت بھی نہیں رہے، جیسے کہ امام زہری کے شاگردوں میں سے زمع بن صالح اور معاویہ بن یحییٰ، مصنف بن صباح رحمہ اللہ ہیں۔ 5واں طبقہ کہ الضعفاء والمجاہیل کا ہے، یعنی وہ راوی جن کا ضبط اور حفظ بھی کم اور اپنے شیوخ کے ساتھ
ان کا رہنا بھی کم اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر جرح بھی کی گئی، ان کے عیوب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے امام زہری کے شاگردوں میں سے عبدالقدوس بن حبیب اور محمد بن سعید مسلوب ہیں۔ یہ ہیں 5 طبقے جن کو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ ان 5 طبقوں میں امام بخاری رحمہ اللہ جن راویوں کی روایات لائے ہیں وہ ہے پہلا طبقہ یعنی قوی الضبط اور کثیر الملازمہ، جن کا ضبط اور حفظ بھی اعلیٰ درجے کا اور اپنے شیخ کے ساتھ ان کی ملازمت، ان کا رہنا یہ بھی عرصہ طویل تک۔ تو پہلے درجے کے راوی امام بخاری لاتے ہیں، البتہ دوسرے طبقے کی جو راوی ہیں ان کی روایات توابع و شواہد کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ وہ پہلے اور دوسرے دونوں طبقوں کی روایات بطور اصل کے لاتے ہیں، البتہ تیسرے طبقے کی روایات کو توابع اور شواہد کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد اور امام نسائی وہ پہلے چاروں طبقے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چاروں طبقوں کی روایات وہ لاتے ہیں، جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ یہ پہلے 4 طبقے کے راویوں کے ساتھ 5ویں طبقے کے راویوں کی روایات بھی لے لیتے ہیں، اور امام ترمذی 5ویں طبقے کی روایات لیتے تو ہیں لیکن بہت قلیل، تھوڑی مقدار میں لیتے ہیں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ وہ 5 طبقوں کی روایات وہ لے لیتے ہیں۔ تو چونکہ اب اپنی اپنی کتابوں میں جیسے انہوں کے راویوں کا لحاظ انہوں نے رکھا ہے، اسی طرح ان کی احادیث کی جو حیثیت، مرتبہ اور مقام بھی زیادہ ہے۔ امام بخاری سب سے اعلیٰ ٹاپ کے راوی جو ہر اعتبار سے حفظ میں، ضبط میں، اپنے شیخ کے ساتھ عرصہ طویل رہنے میں ان کے اندر یہ چیز پائی گئی تھی، اس لیے ان کی الجامع صحیح کو یہ مرتبہ اور مقام بھی سب سے زیادہ حاصل ہوا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے کہ فتح الباری کا مقدمہ ہدی الساری صفحہ 11 اور 12 جس پر حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے یہ طبقات بیان کی ہے۔ امام بخاری کی ان سخت شرائط کی وجہ سے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام بخاری کی الجامع صحیح کو باقی کتب حدیث پر ترجیح ہے۔ یہ ترجیح خاص صحت کے اعتبار سے ہو یا عمدہ فقاہت کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کو امیر المومنین فی الحدیث اور سید المحدثین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری ہماری آج کے سبق کی درس کی بحث وہ تراجم صحیح البخاری۔ یہ بھی ایک اہم بحث ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب کے اندر تراجم قائم کیے ہیں، عنوان قائم کیے ہیں، وہ ایک بہت اہمیت والے ہیں۔ تراجم یہ ترجمے کی جمع ہے، اور یہ ترجمہ کا لفظ 3 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، کسی بات کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا، جیسے عربی کلام کو اردو میں ٹرانسلیشن کرنا، اس کو ڈھال دینا۔ نمبر 2، کسی آدمی کے حالات اور اس کی سیرت و اخلاق کو بیان کرنا، اس کو بھی تراجم کہا جاتا ہے، جیسے تراجم علماء مصر یعنی مصر کے علماء کے حالات زندگی۔ نمبر 3، کسی چیز کی ابتدا کو بھی ترجمہ کہتے ہیں، کسی چیز کی ابتدا یہ بھی ترجمہ کہلاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کو عنوان بھی کہہ سکتی ہیں، یعنی تراجم کا لفظ عنوان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو تراجم صحیح البخاری میں یہ آخری معنی مراد ہوتا ہے، یعنی عنوان۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الجامع صحیح کے تراجم میں انتہائی علمی، فقہی، اصولی اور لغوی حقائق کو بھی بیان کیا ہے، جن کو دیکھ کر اہل علم نے امام بخاری کو امام المحدثین والفقہاء تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے اس قسم کے تراجم کسی نے بھی قائم نہیں کیے، اور نہ ان کے بعد آنے والوں میں سے کسی نے اس انداز کا کام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ گویا کہ امام بخاری ہی اس دروازے کو کھولنے والے تھے اور وہی اس دروازے کو بند کرنے والے۔ حوالہ دیکھیے فیض الباری صفحہ نمبر 40۔ الجامع صحیح میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تراجم قائم کیے ہیں اس کے اندر بہت ساری باتیں ملحوظ ہیں، ان میں سے کچھ آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں۔ تو صحیح البخاری کو پڑھتے وقت یہ تراجم والی بات بہت اہم مد نظر رہنی چاہیے تاکہ کتاب کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ نمبر 1، امام بخاری نے بہت سارے تراجم دعویٰ کے طور پر لکھے ہیں، یعنی امام بخاری پہلے ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ ایک دعویٰ کیا، پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آگے
احادیث جو ہیں وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ گویا کہ ایک تو امام بخاری کا جو تراجم کو قائم کرنا یہ بطور دعویٰ کے ہوتا ہے، اور آگے اس باب کے نیچے جو احادیث آتی ہیں یہ اس کی دلیل ہوتی ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو دوران سبق کے وہاں بتلائی جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کی اکثر اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں۔ نمبر 2، بعض تراجم امام صاحب کسی مسئلہ کا استخراج تو نہیں کرتے، ترجمے کے اندر انہوں نے کوئی مسئلے کا استنباط نہیں کیا ہوتا، بلکہ اس حدیث کی جو آگے حدیث آ رہی ہے اس کی وضاحت مطلوب ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر کوئی لفظ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی معنی میں تردد یا مفہوم کے اندر کوئی تردد ہوتا ہے تو امام صاحب اس معنی کو واضح کرنے کے لیے وہ ترجمہ میں لاتے ہیں۔ مثلا امام صاحب کتاب الاذان باب نمبر 155 اس کے تحت باب قائم کرتے ہیں، باب ذکر بعد الصلاۃ، کہ نماز کے بعد ذکر، نماز کے بعد جو ذکر کیا جائے اس کا تذکرہ۔ اس کے ساتھ وہ حدیث لائے ہیں جس حدیث کے اندر لفظ دبر الصلاۃ، حدیث نمبر 844، اس کا دبر الصلاۃ کا لفظ ہے کہ نماز کے پیچھے، نماز کے بعد۔ بعض علماء نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد وہ اذکار ہیں، وہ دعائیں ہیں جو نماز کے اندر تشہد کے اندر، تشہد کے آخر میں جو پڑھی جاتی ہے۔ دبر کا معنی انہوں نے یہ کیا کہ نماز کے اینڈ پر، اختتام پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز کے آخر میں آنے والی نہیں بلکہ نماز کے اختتام کے بعد جو دعائیں اور اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ مراد ہیں، اس لیے وہ دبر الصلاۃ کے لفظ کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو امام بخاری کا ترجمہ قائم کرنے کی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک حدیث اس کے اندر کئی اوامر اور کئی نواہی ہوتے ہیں، تو امام بخاری ہر امر اور ہر نہی پر الگ الگ باب قائم کرتے جاتے ہیں تاکہ ان کی مستقل ایک حیثیت واضح ہو جائے۔ مثلا حدیث نمبر 2023 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر میں غلہ، جو، کھجور، پنیر، منقع، ان تمام چیزوں کا ایک ساتھ دینے کا آپ نے حکم دیا کہ صدقۃ الفطر میں ان میں سے کسی چیز کا بھی ایک ساتھ دیا جائے۔ اس ایک حدیث پر اگر امام بخاری نے کئی باب قائم کیے ہیں۔ مثلا کتاب الزکوٰۃ باب نمبر 72 اس طرح قائم کیا کہ باب صدقۃ الفطر صاع من شعیر، کہ جو کا ایک ساتھ وہ صدقۃ الفطر میں دینا۔ آگے کتاب الزکوٰۃ باب نمبر 73 میں باب قائم کیا باب صدقۃ الفطر صاع من طعام، کہ گندم کا ایک سا صدقۃ الفطر میں دینا۔ اس کے بعد باب نمبر 74 قائم کر دیا کہ باب صدقۃ الفطر صاع من تمر، کھجور کا ایک سا صدقۃ الفطر میں دینا۔ کتاب الزکوٰۃ کے باب نمبر 75 میں قائم کیا باب صدقۃ الفطر صاع من زبیب، کشمش کا ایک سا دینا۔ اب دیکھیے کہ ایک حدیث ہے، ایک حدیث کے اندر 4-5 چیزوں کا تذکرہ ہے، تو ہر ایک کے الگ الگ وضاحت کرنے کے لیے ایک ایک باب قائم کر دیا۔ البتہ اس حدیث کے اندر ایک 5ویں چیز وہ عقد پنیر کا بھی تذکرہ تھا کہ پنیر کا ایک ساتھ دینا، لیکن اس پر امام بخاری نے باب قائم نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام صاحب کے نزدیک دوسری اشیاء کی موجودگی میں، جب گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، ان کی موجودگی کے اندر پنیر کا صدقۃ الفطر نہیں دینا چاہیے، یعنی صدقۃ الفطر پنیر سے ادا نہیں کرنا چاہیے، باقی اشیاء سے دینا چاہیے، کیونکہ وہ عام طور پر بطور خوراک کے استعمال ہوتی ہیں۔ پنیر جب بطور خوراک کے اتنا استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس کا باب بھی قائم نہیں کیا۔ چوتھی وجہ کہ امام صاحب ترجمۃ الباب کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ بعض اوقات امام بخاری باب میں کسی لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس اضافے سے مقصود 2 متعارض احادیث کے درمیان تطبیق دینا ہوتی ہے کہ 2 حدیثوں کا بظاہر ایسے نظر آتا ہے جیسے تعارض ہے، تو اس تعارض کا حل کرنے کے لیے، تطبیق دینے کے لیے امام صاحب کوئی لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کتاب الجنائز باب نمبر 32 میں کہ یعذب المیت ببعض بقاء اہلہ علیہ اذا کان نحو من سنتہ، میت کو اس کے بعد رونے والے خاندان کے افراد کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے جب یہ اس کے خاندان اور برادری کے اندر یہ ایک طریقہ چل رہا ہو، بیان کرنے کا، رونے کا طریقہ چل رہا ہو، تو اس کی وجہ سے، رونے والوں کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ باب قائم کیا ہے۔ اب اس اسلوب سے امام بخاری نے
حدیث عبداللہ بن عمر اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تطبیق دی ہے۔ اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں، ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ تطبیق ایسے دی کہ جب میت پر رونا دھونا اس خاندان کی عادت ہو اور مرنے والے نے انہیں نوحہ کرنے سے منع نہیں کیا، یا تو وصیت کر گیا یا وصیت کی تو نہیں لیکن وہ اس کام کو اچھا جانتا تھا، تو اس کے مرنے کے بعد بعد والے نوحہ کریں، بین کریں، تو اس مرنے والے کو بھی اس کی سزا ملے گی، کیونکہ اس کا اندر اس کا دخل ہے۔ فرمایا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم و زیادتی والے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو یہ اس کا وصیت کر جانا یا روکنا نہ، یہ گویا کہ اس غلط کام کی ایک تعاون تھا، اس تعاون کی وجہ سے اس کی سزا ملے گی۔ اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتی تھی کہ رونے والوں کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں، کیونکہ ہر ایک ولا تازر وازرۃ وزر اخرى، ہر ایک نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس خاندان برادری کے اندر یہ طریقہ نہیں تھا یا تھا تو وہ مرنے والا فوت ہونے والا روک کر گیا، پھر بھی بعد والے کریں گے، اب وہ فوت ہونے والے بری الذمہ ہیں، اب ان زندہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اس میت کو کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ یہ دونوں تطبیق بیان کرنا مطلوب اور مقصود تھا۔ نمبر 5، بعض اوقات امام بخاری ایک بڑے عنوان کے تحت اس کی ضد ازداج ہے وہ بیان کرتے ہیں تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے مذکورہ، اور یہ ایک اصول ہے نا، کسی چیز کی ضد بیان کی جاتی ہے وضاحت کے لیے، جیسے کہتے ہیں اب دن ہے رات نہیں، جب یہ کہہ دیا کہ دن ہے تو اس کا معنی کہ رات نہیں ہے، لیکن پھر آگے بیان کیا جاتا ہے یہ میٹھا ہے کھٹا نہیں، یہ سفید ہے سیاہ نہیں، تو اس کے نقیض بیان کی جاتی ہے اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے۔ عربوں میں بھی کہا جاتا ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، کہ بسا اوقات چیزوں کو اس کی ضد بیان کر کے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہ طریقہ اپنایا ہے، ایک بڑا باب قائم کیا، اس باب کے تحت اس کے جو متضاد تھے، ضد تھے، ان کو بیان کیا تاکہ اوپر والے باب کی وضاحت ہو جائے۔ مثلا کتاب الایمان میں امام بخاری نے کچھ اس کے تحت باب قائم کیے ہیں، بظاہر ان نیچے آنے والے ابواب کا کتاب الایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی وضاحت کرنے کے لیے لائے ہیں۔ مثلا کتاب الایمان باب نمبر 21 قائم کیا، باب کفران العشیر و کفر دون کفر، کہ خامدوں کی ناشکری کرنا، اسی طرح ایک کفر دوسرے کفر سے مختلف درجے کا ہوتا ہے، تو یہ باب قائم کیا ہے۔ اسی طرح کتاب الایمان کا باب نمبر 22 قائم کیا ہے، باب المعاصی من امر الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کے جو گناہ کے کام ہیں ان کا ارتکاب کرنا۔ کتاب الایمان کا باب نمبر 24 قائم کیا ہے، باب علامات المنافق، منافق کی علامات۔ اب دیکھیے کہ بظاہر طور پر ان بابوں کا اوپر جو بڑا جو کتاب الایمان ہے اس کے ساتھ تعلق نظر نہیں آتا، لیکن امام بخاری اس کتاب الایمان کی صراحت اور وضاحت کرنا چاہتے ہیں ان کی ضد بیان کر کے۔ نمبر 6، امام بخاری بعض دفعہ باب کے تحت ذکر کردہ حدیث مذکورہ باب کے مطابق نہیں ہوتی، جو اوپر باب ہے وہ اور نیچے حدیث، ان کا بظاہر آپس کے اندر مطابقت اور موافقت نظر نہیں آتی، لیکن اس کے اندر ایک لطیف سا اشارہ ہوتا ہے امام بخاری کا، وہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اور بھی ترک ہیں اور بھی سندیں ہیں، تو کسی اور سند کے اندر کوئی ایسا لفظ آیا ہوتا ہے جو اوپر ترجمۃ الباب کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، تو چونکہ امام بخاری تکرار نہیں لانا چاہتے، وہ حدیث پیچھے گزری ہوتی ہے یا آگے آنے والی ہوتی ہے جس کے اندر اس کی وضاحت ہوتی ہے، تو امام بخاری اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسی متن کی یا اسی طرح سند کی کے ساتھ ایک اور بھی روایت آتی ہے، اس کے اندر یہ لفظ کی وضاحت اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک تو کہ وہ حدیث امام بخاری نے خود اپنی جامع کے اندر کسی دوسری جگہ ذکر کر دی ہوتی ہے، تو یہاں اختصار کرتے اس کا تذکرہ نہیں کرتے، جس تک کتاب العلم باب نمبر 41 میں باب ثمر فی العلم، کہ علم کے بارے میں رات کو قصہ گوئی کرنا، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کی ممانعت ہے، سونا چاہیے، لیکن علمی کوئی گفتگو ہو تو اس کے کرنے کا جواز، یہ امام بخاری نے باب قائم کیا۔ اس باب کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت لائے ہیں کہ جو اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر انہوں نے ایک رات گزاری تھی۔ اب اس روایت کے اندر
رات کو یعنی عشاء کے بعد کوئی علمی بات کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ باقی تو ہے انہوں نے رات گزاری فلاں معاملہ ہوا، لیکن کوئی علمی گفتگو کرنے کا تذکرہ نہیں، جبکہ باب قائم کیا ہے کہ رات کو علمی گفتگو کرنا یہ عشاء کے بعد رات کے قصہ گوئی کا اندر اس کا جواز ہے۔ البتہ یہی روایت کتاب و تفسیر حدیث نمبر 4569 کے اندر امام بخاری لائے ہیں، تو اس کے اندر یہ عنوان قائم کیا کہ باب طول القیام فی صلاۃ اللیل، تو اب یہ قائم کر کے انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ بسا اوقات امام بخاری جو عنوان قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے، اس کے تحت یہ روایت لائے ہیں، اس روایت میں تو وہ باب کے ساتھ مناسبت والے کوئی الفاظ نہیں، لیکن وہی روایت کسی دوسری جگہ پیچھے گزر چکی ہوتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے، اس کے اندر وضاحت آئی ہوتی ہے۔ دوسری اس کی قسم اسی کی کہ وہ حدیث امام بخاری کی اپنی الجامع کے اندر نہیں آئی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کوئی امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں تھی، روایت صحیح تھی لیکن امام بخاری کی جو سخت شرائط ہے اس کے مطابق نہیں تھی، تو وہ الفاظ اس کے دوسری کتاب میں آئے ہوتے ہیں اور اس کے اندر اس کی وضاحت ہوتی ہے، تو امام بخاری ان کو مد نظر رکھ کر اوپر باب قائم کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال کہ امام صاحب نے جو کتاب و تہجد باب نمبر 9 قائم کیا ہے، وہ باب طول القیام فی صلاۃ اللیل، کہ رات کی نماز کے اندر قیام جو اس کو لمبا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے تحت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لائی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک فرماتے تھے۔ یہ کتاب و تہجد حدیث نمبر 1136 ہے۔ اب اس کے اندر مسواک کرنے کا تو تذکرہ ہے لیکن لمبے قیام کا تذکرہ نہیں، حالانکہ اوپر جو عنوان قائم کیا اس کے اندر لمبے قیام کا تذکرہ ہے۔ تو اصل کے اندر یہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام مسلم بھی لائے ہیں، صحیح مسلم صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 1814۔ امام مسلم جو لائے ہیں اس کے اندر ذکر ہے کہ آپ تہجد کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو تہجد کی نماز کے اندر آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ 3 لمبی صورتیں ہیں، اس میں لمبا قیام تو ثابت ہو گیا۔ تو یہ امام مسلم رحمہ اللہ تو یہ روایت لائے ہیں لیکن امام بخاری اپنی کتاب میں نہیں لائے، لیکن روایت یہ سند کے اعتبار سے صحیح تھی لیکن امام صاحب کی شرط کے مطابق نہ تھی، اس لیے اشارہ کر کے باب کے اندر اس چیز کو لائے ہیں، متن اپنی کتاب کے اندر اس چیز کو درج نہیں کیا۔ تو یہ بھی امام بخاری بس اوقات ایسے کرتے ہیں کہ اوپر جو باب قائم کیا ہے اس کے نیچے جو درج حدیث ہے اس کے ساتھ مناسبت معلوم نہیں ہوتی، لیکن وہ مناسبت کہیں دوسری جگہ آئی ہوتی ہے۔ نمبر 7 جو امام بخاری کے تراجم کے اندر چیز ہے کہ بعض اوقات امام بخاری اپنے قائم کردہ باب میں کسی مسئلے کو جزم اور وثوق سے بیان نہیں کرتے، اس کے اندر حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں دیتے، جس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس مسئلے کے اندر وسعت کا پہلو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس مسئلے کے اندر گنجائش ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، تو امام بخاری حتمی طور پر فیصلہ نہیں کرتے۔ مثلا کتاب الوتر باب نمبر 1، اس میں باب ما جاء فی الوتر کے تحت باب قائم کیا ہے، تو اس کے تحت جو روایات لائی ہیں ان کے اندر 1 وتر کا، 3 وتروں کا، وتر کو فصل کے ساتھ پڑھنا، وصل کے ساتھ پڑھنا، یہ تذکرے کیے، تو مطلب کہ اس کے اندر گنجائش ہے، وتر 1 بھی پڑھا جا سکتا ہے، 3 بھی، اور 3 اکٹھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، یا 2 الگ رکھتے ہیں پڑھی جائے 1 الگ، تو یہ اس کے اندر وسعت تھی، اس لیے امام بخاری نے حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا، جو وسعت ہے جو جس پر بھی عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ نمبر 2 کہ روایات میں اختلاف کی وجہ سے بھی بسا اوقات امام صاحب حتمی فیصلہ نہیں کرتے، کہ روایات کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو امام صاحب اسی طرح بیان کر دیتے ہیں کہ جس کی جو تحقیق بنے اس پر عمل کر لے، تو اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتے۔ مثلا باب الصلاۃ علی الشہید، شہید کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا، اس پر امام صاحب نے باب کتاب الجنائز باب نمبر 72 قائم کر کے اس کے تحت 2 حدیثیں لائے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے شہدائے احد کا جنازہ نہیں پڑھا، حدیث نمبر 1343 کے تحت یہ حدیث ہے کہ آپ نے شہدائے احد کے میدان میں شہید ہونے والوں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اور دوسری روایت حدیث نمبر 1344 لائے ہیں جس کے اندر ہے کہ ایک دن آپ باہر تشریف لے گئے اور احد میں جو شہید ہونے والے تھے
وہاں صف بندی کر کے جس طرح فوت شدہ کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے اسی طرح آپ نے جنازہ پڑھایا۔ یہ دونوں روایتیں امام صاحب لائے ہیں۔ تو باب قائم کر دیا، باب الصلاۃ علی الشہید، شہید پر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے یہ فیصلہ نہیں کیا، دونوں روایتیں درج کر دی ہے اور آگے قارئین پر چھوڑ دیا، جس کی جو تحقیق بنے اس کے مطابق عمل کر لے۔ تیسری وجہ حتمی طور پر فیصلہ باب کے اندر نہ کرنے کی کہ کسی مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے، تو اس بنا پر امام صاحب کوئی کبھی فیصلہ نہیں کرتے کیونکہ دونوں طرف اہل علم ہوتے ہیں، اس مسئلے کے اندر دونوں طرف بڑے بڑے ائمہ بڑے بڑے محدثین کا نظریہ ہوتا ہے، اس لیے دونوں بیان کر دیتے، اس کے بارے میں فیصلہ نہیں دیتے۔ مثلا امام صاحب نے باب قائم کیا ہے کہ اذا دعت الام والدہا فی الصلاۃ، جب ماں اپنے بچے کو بلائے اور بچہ جو ہے وہ نماز کی حالت میں ہو، کیا وہ ماں کی بات پر لبیک کہتے ہوئے نماز کو چھوڑ کر آئے یا پہلے نماز کی تکمیل کرے؟ اس باب کو کتاب العمل فی الصلاۃ باب نمبر 7 کے تحت لائی ہیں۔ پھر اس کے تحت حدیث جریج کا تذکرہ کیا، لمبی حدیث کے جریج وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس کے والدہ 1 دن 2 دن 3 دن بار بار آتی رہی، آواز دیں، وہ نماز میں مشغول ہوتے، آخر پھر تیسرے دن واپس چلے گی اور اس نے بددعائیہ لفظ بھی اس کے منہ سے نکلا اسی طرف ہے، وہ آزمائش میں بھی پڑ گئے تھے۔ تو یہ تمام واقعہ جو آگے آئے گا۔ اس مسئلہ میں اب اہل علم کا اختلاف ہے کہ آدمی نماز ادا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے نفلی نماز، تو والدہ بلائے تو نماز کے تکمیل کرے یا پہلے والدہ کی بات سنے؟ تو چونکہ اس میں اختلاف تھا اس لیے امام صاحب نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، یہ قارئین پر یہ بات چھوڑ دی ہے کہ جو بھی صورت آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، جو بھی آپ کا ذہن بنتا ہے اس کے مطابق آپ اس کو اپنا لیں۔ نمبر 8 جو امام بخاری کا تراجم قائم کرنے کے اندر موقف ہے یا انداز ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ اختلافی ہوتا ہے اور امام صاحب اپنے اختیار کردہ موقف کے متعلق مضبوط قسم کے دلائل رکھتے ہیں، تو جب ان کے پاس مضبوط قسم کے دلائل ہیں تو وہ اپنا وہ حتمی فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ مسئلہ یہی ہے۔ مثلا کتاب الاذان باب نمبر 29 میں باب قائم کرتے ہیں، باب وجوب صلاۃ الجماعہ، با جماعت نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف کہ با جماعت نماز ادا کرنا لازمی ہے یا لازمی نہیں، تو امام بخاری کے پاس قوی دلائل تھے کہ با جماعت نماز ادا کرنا لازمی ہے، اس لیے انہوں نے حتمی فیصلہ دیا کہ باب وجوب صلاۃ الجماعہ، با جماعت نماز ادا کرنا لازمی ہے۔ اس طرح کتاب التیمم باب نمبر 5 اس میں باب قائم کیا ہے کہ باب التیمم للوجہ والکفین، کہ تیمم کے اندر چہرے اور ہاتھ ان دونوں پر ہی مسح ہوگا۔ اس کے اندر بھی اختلاف تھا کہ ہاتھوں کونیوں تک مسح کیا جائے، بغلوں تک کیا جائے، کہاں تک کیا جائے، اس کے اندر مختلف علماء کی آراء تھیں، لیکن امام بخاری کے پاس قوی قسم کے دلائل تھے کہ صرف چہرے کا اور ہاتھوں کے اوپر والے حصے کا ہی مسح کرنا کافی ہے، اس لیے انہوں نے حتمی طور پر فیصلہ دیا کہ باب التیمم للوجہ والکفین، ان کا یہ 2 چیزوں کا تیمم کے اندر مسح کرنا چاہیے۔ نمبر 9 کہ بعض اوقات امام بخاری باب میں ایک مرفوع حدیث لاتے ہیں، مرفوع معنی جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دی گئی ہے، چونکہ نیچے یہ سند تھی، سند کے اعتبار سے وہ اس کی سند امام بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے معنی مفہوم اس کا صحیح ہے، متن ٹھیک ہے، لیکن سند کے اندر کچھ کمزوری تھی۔ کمزوری سے مراد کہ وہ امام بخاری کی شرطوں کے مطابق نہیں تھی، ویسے باقی محدثین نے اس کو قبول کیا ہے۔ تو امام بخاری اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کی تائید کے اندر پھر آگے احادیث بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ اور باب کے اندر وہ مرفوع روایت بیان کریں گے کہ جو امام بخاری کی شرط کے مطابق تو نہیں، لیکن معنی مفہوم کے اعتبار سے درست ہے، وہ اس کو ترجمہ اور باب میں لائیں گے اور نیچے پھر احادیث اور لا کر اس کی تائید کر دیں گے کہ وہ حدیث میری شرط کے مطابق تو نہیں، لیکن اس کا مفہوم درست ہے، اور اس کے پھر نیچے کئی ایک دلائل بھی پیش کر دیتے ہیں۔ مثلا کتاب التیمم باب نمبر 6 امام صاحب باب کہتے ہیں کہ باب الصعید الطیب وضوء المسلم، کہ پاک مٹی یہ مسلمان کا وضو ہے، یعنی وضو کا پاک مٹی سے تیمم کر لے تو وضو کے کام ہو جائے گا۔ اب الصعید الطیب یہ الفاظ یہ حدیث کے ہیں، لیکن یہ حدیث امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں تھی، جس کے اندر الصعید الطیب کے لفظ ہیں۔
تو امام بخاری اس کو ترجمۃ الباب کے اندر اس چیز کو لا کر لائے ہیں۔ البتہ آگے پھر تائید میں کئی چیزیں انہوں نے نیچے تائید کے اندر بیان کر دی ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ واقعی یہ الفاظ جو ہیں صحیح مرفوع ثابت ہیں۔ نمبر 10، کبھی امام بخاری باب کی عبارت کا ظاہری مدلول مقصود نہیں ہوتا، جو ظاہری طور پر عبارت کا مفہوم ہے وہ امام صاحب کا مقصود نہیں ہے، بلکہ دلالت التزامی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو ایک لازم چیز ہے، اس باب کو ایک اور چیز لازم اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا باب کیف کان بدء الوحی ہے، یہ امام صاحب نے ابتدا میں شروع کے اندر باب قائم کیا کہ باب کیف کان بدء الوحی، لفظی معنی تو یہ ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو اس کے اندر معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے امام صاحب اس کا آغاز کیسے ہوا وحی کا، اس آغاز کو بتلائیں گے، حالانکہ امام بخاری نے یہاں آغاز کا یا اس طرح کی چیز نہیں بیان کی، بلکہ وحی کے جملہ جو مبادیات ہیں وہ بتلائی ہیں۔ مثلا وحی کے اقسام، وحی کی عظمت، وحی کی صداقت، وحی کا مکان، وحی کا زمان، وحی لانے والے جبریل کے حالات جن پر وحی نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حالات، ان کے اخلاق، یہ تمام باتیں ذکر کی ہیں۔ تو حالانکہ بظاہر الفاظ جو باب قائم کیا اسے یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید وحی کی ابتدا کب ہوئی ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ امام صاحب جو نزول وحی کی کیفیت بیان کرنا جو انہوں نے کی ہے وہ یہاں نہیں بیان کی، وہ انہوں نے آگے کتاب فضائل قرآن باب نمبر 1 میں وہاں ایک باب قائم کیا کہ باب کیف نازل الوحی و اول ما نزل، تو وہ آغاز وحی کا آغاز کیسے، کہاں سے ہوا، کب ہوا، وہ وہاں بیان کر دیا ہے۔ اب بظاہر الفاظ کچھ اور معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت امام صاحب اس سے کچھ اور چیز ثابت کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ اس طرح بھی امام صاحب بس اوقات یہ ترجمہ قائم کر دیتے ہیں۔ تو یہ تقریباً امام بخاری کے تراجم کی 10 قسمیں بیان کر دی ہیں، مزید ابھی 12 قسمیں اور بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی کہ کن چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام صاحب تراجم قائم کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام 22-23 چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی، تو کتاب کے پڑھنے کے دوران ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ امام بخاری کے یہ عظیم یہ کام جو امام بخاری کی فقاہت ہے اور ترجموں کے اندر جو انہوں نے بیان کی ہے، تو اس وہ کس عنوان کس چیز کو ملحوظ رکھ کر یہ ترجمہ قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔